أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جو اس کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس سے پہلے ہم آیت نمبر 90 تک پہنچے تھے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو انہوں نے بری چیز ہے وہ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ تو یہ ان کا کہنا کہ یہ جو فضل ہے، یہ جو نبوت جو آخری نبی کو جو قرآن دیا گیا ہے، یہ یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، جبکہ جو آخری نبی ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں۔ تو اس ضد کی وجہ سے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، حالانکہ یہ سراسر حق تھا۔ اگر وہ کچھ بھی تھوڑا سا عقل سے اور شعور سے کام لیتے تو اسی بات سمجھ سکتے تھے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو پیش کیا قرآن، تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، آج جو میں نے پڑھی، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ جو تورات کو وہ حق مانتے تھے، باقی دوسرے کلام کو وہ نہیں مانتے تھے، جبکہ تورات کے اندر بھی انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر کے جو جس حالت میں موجود تھی وہ اصل حالت میں نہیں تھی۔ تو اس میں جو کتابوں کو اور نبیوں کو ایک دوسرے کے بعد بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو خرابیاں جب نبی جب چلے جاتے ہیں دنیا سے، جو بیچ میں جو گیپ آ جاتا ہے، اس میں پھر جو اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اپنی جو ہٹ درمی اور ضد اور تکبر کی وجہ سے پھر وہ یا اپنے فائدے کے لیے وہ چیزوں کو اور قرآن کی جو آیات کو چھپا لیتے تھے، اور یا اس کی جو میننگ تھے وہ لوگوں کے آگے اس طرح پیش کرتے تھے کہ وہ اصل جو اس کا مفہوم تھا وہ لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا۔ تو یہی جب چیزیں آگے نسل در نسل چلتی رہیں تو پھر لوگوں کے اندر گمراہی زیادہ بڑھتی گئی، کچھ طبقے وہ بت پرستی میں چلے گئے، کچھ دنیا کا پیچھے لگ گئے، اور اس طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے وہ بہت دور ہو گئے۔ تو یہ اس جو نبیوں کا بھیجنا اور کتابوں کو پھر اس کو ریوائز کہہ لیں، یا اس کو اصلی حالت میں پھر پیش کرنا، تاکہ جو انہوں نے گڑبڑ کی ہوتی تھی وہ اس کو صحیح کیا جائے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پیش کیا گیا ان کے سامنے، تو جو اس کے جو علماء تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ اصل چیز ہے، یہ حق ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی اصل کتاب تھی، لیکن انہوں نے تبدیل کر کے جو لوگوں کو پیش کیا وہ دوسری تھی۔ تو انہوں نے پہچان لیا، اور جو نشانیاں تھیں نبی پاک کے آنے کی وہ ساری ان پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لے کے آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے وہی اسی کو ہم مانیں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تورات، تو اس لیے اسی کو ہم مانیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ سراسر انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اس کا نقصان الٹا ان کو ہی ہوا، کیونکہ جو حق تھا
وہ اللہ نے پیش کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور نہ کوئی نبی دوسرا آئے گا۔ اسی کے اسی کی جو اسی کتاب کو جو فالو کرے گا وہی دنیا میں غالب آئے گا۔ باقی جو غالب آتا ہے وہ ناحق ہوتا ہے، اور وہ ظلم کے ساتھ غلبہ کرتا ہے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی طاقتیں یعنی جن کا غلبہ ہے دنیا کے اندر، وہ ناحق ہیں، اور وہ کوئی بھی انسانیت کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں دے رہی، بلکہ انسانیت کا دیکھیں آپ، قتل و غارت اور ظلم و ستم دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو رہا، غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا، بلکہ دن بدن لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نظام ہے یہ حق نہیں ہے۔ جو حق کا نظام ہوتا ہے اس میں انسانوں کی فلاح اور انسانوں کی جو مشکلات کو دور کیا جاتا ہے، نہ کہ ان میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ان کو رہنے کے لیے چھت دی جاتی ہے، نہ کہ ان سے چھت چھینی جاتی ہے۔ ان کو کھانا دیا جاتا ہے، نہ کہ ان کو بھوکا چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام کی خرابیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ حق نہیں ہے، بلکہ حق وہی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، اور جو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنے اوپر اس کو ضرور لاگو کریں۔ تو جیسے ہم محنت کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ایسی جماعت لے کے آئے گا جو کہ اس دین کو غالب کرے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی جو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جو بھی ٹائم ہو، جو بھی مشکلات ہوں، قرآن کو سمجھنے کی، اور قرآن کو پھر آگے اس کو پھیلانے کی، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنی مشکلات کو دور کرے۔ جب ہم اپنی مشکلات کو دور کریں گے تو پھر یہ ملکی لیول پہ بھی اور دنیا کے لیول پہ اس کی جو انسانوں کی مشکلات جو ہیں دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ حق ہے جو اس کے پاس اس کی تصدیق کرنے والا ہے، کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی کہ جو ان کے آباء و اجداد تھے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور یہ جو نسل تھی ظاہر انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کو برا بھی نہیں جانا، کیونکہ ان کے پاس پوری ہسٹری تھی کس طرح نبیوں کو مارا گیا، تو انہوں نے بھی اس کو صحیح جانا، اس کو انہوں نے اس کو برا نہیں کہا۔ یعنی کہ جو برا فعل ہو اس کو لازم برا کہنا چاہیے، چاہے آپ کے آباء و اجداد نے کیا ہو، چاہے جس نے بھی کیا ہو۔ لیکن یہ جو تھے ان کے جو آباء و اجداد نے نبیوں کو قتل کیا، لیکن یہ جو نسل تھی انہوں نے بھی اس کو برا نہیں سمجھا۔ اس لیے برائی ہر صورت میں برائی ہے، چاہے وہ جس نے بھی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔